ایک ایسا پل جو جہنم کی دہکتی آگ کے اوپر لگایا جائے گا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ اے رب، ہمیں ایک اور موقع دے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک بن جائیں گے۔ کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش نماز پڑھی ہوتی، کاش توبہ کر لی ہوتی۔ وہاں اندھیرا اتنا گہرا ہوگا کہ آپ کو اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ہر انسان کو، خواہ وہ نبی ہو یا عام گناہ گار، اس پل سے گزرنا ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ سورہ مریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کا گزر اس جہنم پر سے نہ ہو، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ لیکن اس پل سے گزرنے سے پہلے 7 مقامات آئیں گے اور 7 سوالات پوچھے جائیں گے۔ ہر سوال کا جواب صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی جواب غلط ہوا تو نیچے صرف جہنم کی آگ ہوگی۔ آج ہم ان 7 مقامات کا وہ منظر بیان کریں گے جو آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دے گا۔ معزز ناظرین، تصور کریں قیامت کا وہ دن جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں بار بار کیا ہے۔ زمین پھٹ چکی ہوگی، آسمان لپیٹ دیے گئے ہیں، سورج لوگوں کے سروں کے اتنا قریب آ چکا ہے کہ پسینہ لوگوں کو ڈبونے لگا ہے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک اور کسی کا گلے تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے اتنے قریب ہوگا کہ صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ مائیں اپنے بچوں کو بھول چکی ہیں، باپ بیٹوں سے بھاگ رہے ہیں، بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے، ہر شخص پکار رہا ہے، نفسی نفسی، میری جان میری جان۔ لیکن اس بھیڑ میں ایک ہستی ایسی ہے جو پکار رہی ہے، امتی امتی، یا رب میری امت۔ وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس سخت دن بھی اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک ایسی چیز سامنے آئے گی جسے تمام مخلوق کانپ اٹھے گی۔ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو قابو میں رکھنے کے لیے ہوں گے۔ جہنم کا دھاڑنا اتنا خوفناک ہوگا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ جہنم غصے سے ابل رہی ہوگی اور انسانوں کو نگلنا چاہے گی۔ اس جہنم کے اوپر وہ پل لگایا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط جہنم کے اوپر لگایا جائے گا اور میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس سے گزروں گا۔ علماء نے احادیث کی روشنی میں اس کی صفات بیان کی ہیں۔ یہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، قدم رکھتے ہی پاؤں کٹ جائے گا۔ اس پر شدید اندھیرا ہوگا، صرف ایمان کا نور قائم آئے گا۔ اس کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے یعنی کانٹے ہوں گے جو گناہ گاروں کو کھینچ لیں گے۔ اس پل کی لمبائی ایک روایت کے مطابق 1000 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ وہ 7 سوالات جو پوچھے جائیں گے، پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا۔ کیا تمہارا ایمان سچا تھا؟ کیا تم نے اللہ کو واحد مانا؟ کیا شرک سے بچے؟ جو لوگ دنیا میں دکھاوے کا ایمان رکھتے تھے ان کے پاؤں یہاں کانپ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ کتنی نمازیں قضا کیں، کتنی بار فجر چھوڑی، ہر سجدے کا حساب ہوگا۔ کیا تم نے رمضان کے روزے رکھے؟ کیا نیت خاص تھی؟ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ جس نے سچے دل سے روزے رکھے اس کے لیے پل صراط پر نور چمکے گا، اور جس نے روزے چھوڑے وہ اندھیروں میں بھٹکے گا۔ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا، حلال تھا یا حرام، زکوٰۃ ادا کی یا نہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے اور ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ حرام مال وہاں ایک بھاری بوجھ بن جائے گا۔ اگر تم پر حج فرض تھا اور تم نے استطاعت کے باوجود نہیں کیا تو اس مقام پر جواب دینا ہوگا۔ حج میں تاخیر کرنا اس مقام پر بہت بھاری پڑے گا۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق،
یہ سب سے خطرناک عمل ہے۔ کیا تم نے کسی کا حق مارا، کسی کی غیبت کی، کسی کا دل دکھایا، والدین سے بدتمیزی کی یا پڑوسی کو ستایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس ہے وہ جو نیکیاں تو لائے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی یا کسی کا حق کھایا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ امانت اور تزکیہ نفس۔ آخری سوال یہ ہوگا، کیا تم نے اپنی امانتیں ادا کیں؟ کیا تمہارا دل صاف تھا یا ریاکاری یعنی دکھاوا تھا؟ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جس نے یہ 7 مقامات پار کر لیے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ لوگوں کی رفتار ان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی نیز ہوا کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے اور کوئی رینگتے ہوئے، جبکہ کچھ لوگ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نماز شروع کریں، حقوق العباد ادا کریں اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یا اللہ، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں ان 7 مقامات پر کامیابی عطا فرما، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ایمان افروز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے اسلامک ڈریم اسٹوریز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔